کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک خطرناک مہینہ ہے۔ میں دوبارہ الفاظ دہراتا ہوں، رمضان کا مہینہ ایک خطرناک مہینہ ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ خطرناک اس اعتبار سے جس بندے نے اپنے گناہ معاف کروا لیے وہ بندہ جنت میں چلا گیا، لیکن جو بندہ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے تو بد دعا کی ہے۔ جو بندہ رمضان میں اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے گا، رمضان کے روزے رکھ لیں، رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کر لیں، اور اللہ رب العالمین وہ قبول کر لے، برباد ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اگر ہم رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھ لیے، ہم نے رمضان کی راتوں میں تراویح بھی پڑھ لی، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ نہیں ملا، لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یا اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، دنیا کی زندگی میں روزے رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو یہی کہے گا دنیا کی زندگی میں تم نے صرف بھوک برداشت کی ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اللہ کے رسول کہتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی راتوں میں لوگوں نے تراویح کی نماز ادا کی، امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ رب العالمین یہی کہے گا لوگوں تم نے تراویح ضرور پڑھی تھی لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ معمولی معمولی غلطیاں ہیں، معمولی معمولی گناہ جن کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے روزوں کو لے ڈوبیں گے، ہمارے راتوں کے قیام کو لے ڈوبیں گے۔ روزے کا اجر، میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کا معنی اور مفہوم دیکھا کہ محدثین نے کیا معنی بیان کیے ہیں۔ صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 1151 ہے، غور سے سنیے گا ذرا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمانوں سے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں سارے عمل یہ ابن آدم کے لیے ہیں، ابن آدم کے لیے ہیں، سوائے روزے کے کہ آدم کا بیٹا یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں زمینوں آسمانوں کا رب اس کا بدلہ دوں گا۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا میں باقی اعمال اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، ہر ایک عمل اس کا اجر میرے رب نہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میرے رب نے یہ تخصیص کیوں کی کہ روزہ میرے لیے ہے، باقی سارے اعمال آدم کے بیٹے کے اس کے لیے ہیں، اس کے اپنے لیے ہیں، روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا اجر میں دوں گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی کہ اس فرمان کا مطلب، اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے بھی عمل ہے روزے کے علاوہ ہر ایک کا اجر اللہ تعالیٰ نے یا انسانوں کو بتایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہے کہ میرا یہ بندہ اتنا عمل کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں تم نے اتنا اجر لکھنا ہے۔ فرمایا سوائے روزے کے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر نہ انسانوں کو بتایا نہ فرشتوں کو بتایا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے روزے دار بندہ پیش ہوگا، اور اللہ رب العالمین کہیں گے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اور اللہ رب العالمین جتنا چاہیں گے روزے کا اجر دیں گے، دنیا میں کسی انسان کو پتہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نے 1 سے لے کے 10 تک، بندے نے نیکیاں 1 کی 10 لکھی گئیں، یا 1 سے لے کے 700 گنا تک بندے نے نیک عمل 1 کیا 700 لکھا گیا، یہ باقی سارے اعمال ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کا اجر رب نے روزے دار کو کل قیامت والے دن کتنا دینا ہے کسی فرشتے کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا دینا ہے، اتنا بڑا اجر۔ اور پھر اگلی بات سمجھیں، روزہ ہوتا ہے نا انسان کا،
انسان جتنی مرضی مسواک کر لے، آپ ٹوتھ برش استعمال کر لیں، لیکن انسان کے روزے دار کے معدے سے ایک مہک اٹھتی ہے، بظاہر آپ یوں سمجھ لیں کہ اچھی نہیں ہوتی، بدبو سمجھ لیں، اور وہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس روزے دار کے معدے سے اٹھتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں یہ آیا، فرمایا دنیا میں سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ مسک، کستوری ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہیں ولا خلفت ہو فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا وہ جو روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی مہک ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کستوری سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ ہے۔ اتنا بڑا اجر روزے کا، اللہ ہمیں بچا کے رکھے کہ اتنا بڑا اجر میرے رب نے روزے کا رکھا۔ اور دنیا میں بدبخت ہوگا وہ انسان، بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ جس بندے کے اللہ رب العالمین اس بندہ دنیا میں روزے رکھتا رہا اور اتنا بڑے اجر میں سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کچھ نہیں دیا۔